جیسے اس معاہدے کا اعلان ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ جتنے بڑے مسلم کنٹریز ہیں سارے ہی اپریشیٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی نریندر مودی کا ٹویٹ آ جاتا ہے، وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ اتنی جلدی ایکسیپٹنس سمجھ نہیں آ رہی. ٹیکنیکلی اسپیکنگ، جب پاکستان بیکمز فرینڈ آف سعودی عربیہ اٹ ول ہیو امپلیکیشن پاکستان انڈیا ایکویشن آلسو. تو وہ جو وہاں پہ ڈیمیج ہوا تھا قطر میں بیکاز آف دی اسرائیلی اٹیک، جو ڈیمیج ہو گیا، ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہو گیا، اس خلا کو پر کر رہا ہے ابھی پاکستان. اور یہ سعودی عربیہ پاکستان کا معاہدہ جو ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. ٹونی بلیئر صاحب کا ہونا جو ہے وہ بہت سارے شکوک و شبہات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، اور لوگ شاید یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بیلنس جو ہے اسرائیل کے فیور میں ٹلٹ ہو گیا، کہ حماس کے وہ لوگ جو ڈیناؤنس کریں گے ٹیررزم کو دے ول بی ایبل ٹو اسٹے، اور جو نہیں کریں گے دے ول بی گیون اے سیف پیسج. حماس کا رول ہمیں یوں لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، ریزسٹنس وفات پا گئی. جی ناظرین، السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بہت ہی اہم شخصیات کو آپ سے ملواتے ہیں، اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے چیزیں جو اہم ہوتی ہیں، جن کی گردش بازگشت ساری دنیا میں ہوتی ہے، ان کے اوپر کچھ بڑی قابل اور نادر شخصیات کو بلاتے ہیں تاکہ ان کے کامنٹ سے ہم بھی مستفید ہوں، آپ بھی کچھ سیکھ لیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر، انہوں نے ایک پیس پلان اناؤنس کیا ہے. ارادہ لگتا یہی ہے کہ فلسطین کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کو کسی طریقے سے مذاکرات سے، بات چیت سے، ایک معاہدے کے تحت ختم کیا جائے. معاہدہ آ گیا اور ٹرمپ صاحب نے اس کی تعریف بھی کر دی، ساتھ ہی اس کے اندر پاکستان کی بھی تعریف ہو گئی. معاہدے کے نکات ہم باری باری ڈسکس کریں گے. یہ معاہدہ ہے کیا یہ کوئی پائیدار چیز ہے یا یہ وقتی سی ایک چیز ہے؟ کیا یہ قائم رہ سکتا ہے؟ پاکستان کے اس میں کیا مفادات ہو سکتے ہیں؟ اور کیا فلسطینیوں کی جدوجہد کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے یا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ وہ سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. اور ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ایک بہت ہی قابل شخصیت کو بلایا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں امبیسڈر ڈاکٹر رضا محمد، اور سفارتکاری کی دنیا میں، علم کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے، بین الاقوامی تعلقات عامہ کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا سر بے انتہا شکریہ. بہت شکریہ عمار مسعود صاحب مجھے بلانے کے لیے، اور آپ کی تعریف جو ہے نا وہ میرے سے بہت اوپر ہے. اس سے You only deserve that, sir. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ پیس پیکٹ کو، یا یہ فلسطین امن معاہدہ، کیا اسے کہیں گے، لیکن اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا میرا خیال بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو لاسٹ ٹینیور تھا اس میں انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا آن دا پیس، اور جس کا نام بعد میں ابراہم ایکارڈ کے طور پہ سامنے آیا تھا. اور ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کوشنر، وہ اس میں ریپریزنٹیٹیو تھے، اور بعد میں اس کی رونمائی ہوئی. اس میں یو اے ای، عمان، موراکو، یہ کنٹریز شامل بھی ہو گئیں. اور اس کے جو مین نکات تھے وہ یہ اسی طرح سے اس سے ملتے جلتے تھے، جس میں یہ تھا کہ فلسطینی ریاست کا قیام ہو غزہ میں، اور ویسٹ بینک میں، پیلسٹائن میں انویسٹمنٹ ہو. اور وہ کافی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی، کوئی 50 بلین ڈالر کی بات ہو رہی تھی اس وقت. تو کچھ کنٹریز نے جوائن بھی کیا. اگر آپ کو یاد ہو تو یو اے ای نے ان کو ریکگنائز بھی کر لیا، پھر یو اے ای نے اپنی ایئر اسپیس بھی کھول دی. تو وہاں سے یہ بات شروع. ابھی یہ چل رہا تھا، اپ ڈاؤن چلتا رہا. پھر ٹرمپ کا سیکنڈ ٹینیور آ گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں یہ چیز تو تھی کہ انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھانا ہے، لیکن بائی دی ٹائم ہی کیم، اس وقت تک یہ غزہ کا آلریڈی یہ قضیہ شروع تھا. یوکرائن کے بارے میں وہ بات کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا پرومس کیا تھا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ہوتا تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی، اور سیکنڈلی انہوں نے پرومس کیا تھا کہ اس کو میں نے ختم کروانا ہے. تو ہی ہیز بین ٹرائنگ اے لاٹ اگر آپ دیکھیں تو، لیکن بات بنی نہیں. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آئی تھنک اس میں بہت سارے ملکوں کا رول ہے. اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایک ذاتی پش بھی ہے. اس میں قطر کا بہت اہم رول ہے. اس میں انڈاکیومنٹڈ کہہ لیں، جیسے بھی کہہ لیں، پاکستان کا بھی بڑا رول ہے. پاکستان کی جو ملاقاتیں ہوتی رہیں، پرائم منسٹر کی، فیلڈ مارشل کی جو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مختلف موقعوں پہ، جو بات چیت ہوتی رہی ہے، جو بیک ڈور چینل جو ڈپلومیسی رہی ہے وہ، تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں.
تو ہوپ فل نہیں تھے لوگ زیادہ کہ نیتن یاہو مان جائے گا، بٹ ابھی ریسنٹ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ہی ہیز اگریڈ ٹو دس پیس پلانز امپلیمنٹیشن، جس کے آپ کہہ رہے ہیں 20 یا 21 نکات ہیں، اور جس کو ٹرمپ پیس پروپوزل کے طور پہ یا پیس پلان کے طور پہ کہا جا رہا ہے۔ اور آگے کیا ہوگا فیوچر، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپریہنشنس تو بہت زیادہ ہیں، ابھی تو بالکل یہ شروعات ہیں۔ اس کو اگر مختصراً دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ سیز فائر ہونا ہے، نمبر 2 ریکنسٹرکشن ہونی ہے، فلسطینیوں کو آباد ہونا ہے، یہاں پہ ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی جو انہوں نے وقتی طور پہ کہا ہے کہ مسلم ممالک کی ہوگی، اور آئی ایزیوم کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل سوری کہہ رہا ہوں میں، یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ اپروو کرے گی، تو آئی تھنک چیپٹر 7 ایک ہے جو اس کے نیچے یہ فورس جائے گی۔ اس کا کمبینیشن کیا ہوگا؟ اس سر فورس کے کمبینیشن سے پہلے کوئی ایک گورننس بورڈ بھی بن رہا ہے جس کو ہیڈ کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کے ساتھ ٹونی بلیئر شاید وہ اس میں شامل ہوں گے۔ تو وہ کس طرح، مطلب یہ تو وہ کیسے جسٹ فیصلے کر سکیں گے؟ ویری رائٹ جی۔ اچھا، تو ابھی یہ ایک تو اسٹیبلائزیشن فورس کی بات ہوگی، ریکنسٹرکشن، اس کی فنڈنگ، دے آر سینگ کہ جی مسلم ممالک کریں گے، بٹ آئی تھنک بیچ میں کہیں پہ لکھا ہوا انٹرنیشنل کنٹریز بھی کریں گے۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو سب کو کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرانزٹری ارینجمنٹ ہوگا، ایک کائنڈ آف کیئر ٹیکر گورننس سسٹم وہاں پہ ہوگا۔ اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ ہیل بی ہیڈنگ دس ہمسیلف، بٹ بیچ میں ٹونی بلیئر کا نام بھی آ رہا ہے۔ ٹونی بلیئر جو ہے ان کے بارے میں جو آراء ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ عراق وار کے حوالے سے، جو عراق وار کے حوالے سے بہت زیادہ کہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ٹویٹ کیا تھا جو ان کے ایک پرانے صحافی ہیں، اور کیا نام ہے اس کا، لیبر پارٹی میں بھی وہ رہے ہیں، انہوں نے بڑا سخت سا ٹویٹ کیا تھا، میں اس سے الفاظ نہیں دہرانا چاہتا ہوں جو ان کے بارے میں کہا۔ تو اپریہنشنس تو بہت زیادہ ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اوورال اس کو اوورسی کریں، اور نیچے جو آپ نے جو ٹرانزیٹری گورنمنٹ ہے یا جو بھی اس کا کیئر ٹیکر کہہ لیں، جو بھی نام اس کو دینا ہے آپ نے ریکنسٹرکشن کے لیے، باقی چیزوں کے لیے، اور امپلیمنٹیشن آف دی پلان کے لیے، اس میں کوئی مسلم کنٹری کا سربراہ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ٹونی بلیئر صاحب کا ہونا جو ہے وہ بہت سارے شکوک و شبہات ہوں گے، اعتراضات ہوں گے، اور لوگ شاید یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بیلنس جو ہے اسرائیل کے فیور میں ٹلٹ ہو گیا، کہ اوپر ٹرمپ صاحب ہے، نیچے ٹونی بلیئر صاحب ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اپریہنشن تو بہت سے بالکل۔ ان اپریہنشن کے علاوہ اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ حماس کا رول ہمیں یوں لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، ریزسٹنس وفات پا گئی ہے، از دیٹ کریکٹ؟ اچھا، میں ابھی ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری کنٹریز میں یہ ریزسٹنس موومنٹس ہوتی رہی ہیں، انسرجنسیز بھی رہی ہیں، فریڈم فائٹرز رہے ہیں، سارا کچھ رہا ہے۔ الٹیمیٹلی جس وقت یہ پیس ہوتا ہے تو ایوری ون کمز ٹو دا ٹیبل، اور میں جس طرح حماس کو دیکھتا ہوں کہ حماس کے رول کو بالکل نکال دینا مشکل ہوگا۔ حماس میں بھی ایک نئی شیپ میں بیچ میں ہو، اور نئی شیپ کیا ہو سکتی ہے کہ ان آرمڈ حماس ایز اے پولیٹیکل اینٹی ایکسیپٹنگ دی یہ جو ٹرانزٹری سسٹم ہے اس کو بیکمز دی پارٹ آف دی پولیٹیکل ڈسپنسیشن۔ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ایکچولی ایکارڈ ہے اس کے اندر تو کہا ہے کہ حماس یا ان کا کوئی فرد، کوئی تنظیم، کوئی اور جو پارٹ ہے وہ اس گورننگ باڈی کا پارٹ نہیں بن سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حماس ختم؟ میرے خیال میں کہ ابھی یہ اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوں گی، ظاہر ہے یہ اس کی نوک پلک درست بھی ہوگی، یہ تو پہلا ایک شروعات ہے اس کی۔ حماس کو ٹوٹلی نکالنا جو ہے انوائز ہوگا، یہ میں اپنی ایک اسیسمنٹ دیتا ہوں ایز اے پرسن ہو از ریڈنگ دس ایکارڈ اینڈ ہیز اے ہسٹوریکل نالج، حماس کا ہی نہیں بلکہ بہت ساری کنٹریز اور کا بھی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی اینٹیز ہوتی ہیں، جیسے ہم پاکستان میں بھی کہتے ہیں آپ ہتھیار ڈال دیں تو شامل ہو جائیں قومی ادارے میں، تو ان کے لیے کچھ اس طرح کا کام کرنا پڑے گا کہ آپ بالکل ان کو اگر سیکلوڈ کر دیں گے تو وہ ایک نیگیٹو فورس بن جائے گی۔ ان کو آپ اگر پش کریں گے اٹ ول بی اماؤنٹنگ ٹو پشنگ دیم اگینسٹ دا وال۔ تو انٹیگریٹ اگر آپ کر لیتے ہیں ان کو، ان آرمڈ ڈس آرمڈ لوگ حماس کے،
جو یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا ہم ابھی کسی طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گے اینڈ دے بیکم دی پارٹ آف دی گورننس سسٹم اینڈ آل دیٹ. ٹوٹلی ان کو نکالنا میرے خیال میں مشکل ہوگا. ابھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ معاہدے کی ایک شک یہ بھی ہے کہ حماس کے وہ لوگ جو ڈیناؤنس کریں گے ٹیررزم کو دے ول بی ایبل ٹو اسٹے, ٹھیک, اور جو نہیں کریں گے دے ول بی گیون اے سیف پیسیج. صحیح. اچھا, جو سیف پیسیج دیا جائے گا دیٹ مینس کہ سیف پیسیج دیا جائے گا جو ملیٹنٹ پارٹ ہوگا جو آر ناٹ ایکسیپٹنگ, وین دے گو آؤٹ کسی نہ کسی کنٹری میں جائیں گے, کسی نہ کسی جگہ پہ ہوں گے, تو ول اٹ بی اے گڈ نیوز فار دس پلان اور بیڈ نیوز فار دس پلان, کیونکہ وہ پاسبل ہے ری گروپ کریں, ریسرکٹ کریں اینڈ دے اسٹارٹ آف ود دیئر ایکٹیویٹیز اگین. تو نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ پھر ایک بہانہ بن جائے گا سب کے لیے کہ دیکھا جی حماس جو ہے وہ ابھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ابھی بھی کر رہی ہے, تو ابھی لیٹس سارٹ دیم آؤٹ, اور مڑ کے جو ہے یہ ایک جنگی کیفیت وہاں پہ پیدا ہو. ایک اور بڑی دلچسپ سچویشن ہے, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ جیسے اس معاہدے کا اعلان ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان فوری طور پر اس کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں, لیکن 8 میجر مسلم کنٹریز اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور وہ جتنے بڑے مسلم کنٹریز ہیں سارے ہی اپریشیٹ کرتے ہیں, جس میں ترکی بھی ہو گیا, سعودی عرب بھی ہو گیا, قطر بھی ہو گیا, سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی نریندر مودی کا ٹویٹ آ جاتا ہے, وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ اتنی جلدی ایکسیپٹنس سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, بہت اچھی بات کہی آپ نے. آئی تھنک اے ویری ویری وائز پوائنٹ آپ کا جو ہے کہ جو گلوبل پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے یا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ چینجز بہت فاسٹ ہو رہی ہیں. ابھی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کلیم کرتے ہیں میں نے 7 سیز فائر کرائے, ان میں سے کچھ سیز فائر ایسے بھی ہوئے جو جنگیں 15-20 سال سے چل رہی تھیں, آذربائیجان, ارمینیا, روانڈا کا, اور جو افریقہ میں ہوا وہ ہوا, باقی اور کنٹریز کا بھی تھا. اچھا, کمنگ بیک ٹو یہ جو اس کی ایکسیپٹنس اینڈ اپریسیشن بائی ملٹیپل پیپل, اگر آپ یاد کریں تو یہ میٹنگس تو ہوتی رہی ہیں. اوول آفس میں میٹنگ ہوئی, اس کے بعد یو این جنرل اسمبلی کے بعد 8 کنٹریز تھیں جن کی میٹنگ ہوئی ود دی پریزیڈنٹ ٹرمپ. جب وہ 8 کنٹریز کی میٹنگ ہوئی تو اس میں آئی ایزیوم, آئی ڈونٹ ہیو دی نالج, کوئی اتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے, یہ پلان ڈسکس ہوا. اچھا, اور یہ پلان جو ہے ان کو کائنڈ آف پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا گیا, اور اس کے بعد جب باہر نکلے تھے تو now we are talking about 8 مسلم کنٹریز جو جن کی میٹنگ ہوئی تھی 6 to 8 مسلم جی ابھی حال ہی میں یو این جی اے کے بعد ود پریزیڈنٹ ٹرمپ سیپریٹ میٹنگ ہوئی تھی. اچھا, this plan was presented by them? I have this thought, I assume کہ this plan was discussed there. اگر آپ کو یاد ہو تو باہر نکل کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بڑی پازیٹیو میٹنگ ہوئی ہے اور جلدی غزہ میں امن ہو جائے گا, یہ سیز فائر ہو جائے گا. سیکنڈ پرسن ہو سیڈ کہ بڑا اچھی بات چیت ہوئی, دیٹ واز دی پریزیڈنٹ آف ٹرکی طیب ایردوان. انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا کہ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہماری. تو آئی ایزیوم, میرے خیال میں وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی, اس لیے جو ہی یہ پلان سامنے آیا ہے تو سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. ابھی کمنگ اوور ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ مودی صاحب, which is very contrary, مختلف چیزیں ہیں. اچھا, میں ایک انٹرسٹنگ اینگل یہاں پہ آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں انڈیا پاکستان ایکویشن میں. دیٹ از دی اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس اگریمنٹ بٹوین کے ایس اے اور پاکستان کے. اس کا جو مین کلاز ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اچھا, ابھی جو انڈیا ہے, انڈیا کے بہت اچھے اکنامک ریلیشن شپ ہیں اور ویری گڈ ریلیشن ان اے وے ود آل دی عرب کنٹریز انکلوڈنگ کے ایس اے. obviously ان کے ساتھ اکنامک بزنس ہے, ان کا ڈائسپورا وہاں پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. دیٹ مینس انڈیا اینڈ سعودی عربیہ آر فرینڈس, رائٹ. بالکل. ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب پاکستان بیکمس فرینڈ آف سعودی عربیہ, اٹ ول ہیو امپلیکیشن پاکستان انڈیا ایکویشن آلسو. کے ایس اے کی طرف سے پریشر ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب اپنا سٹانس ری تھنک کریں اگینسٹ پاکستان, کیونکہ پاکستان کو اگر مودی دوبارہ اٹیک کرتے ہیں, وہ آپریشن سندور جس کو وہ کہتے ہیں پاز دیا ہوا ہے, اگر اس کو ریزیوم کرتے ہیں, دیٹ وڈ افیکٹولی مین دیٹ انڈیا از اٹیکنگ سعودی عربیہ ایز ویل.
ٹھیک رائٹ. ٹھیک سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ مودی صاحب اینڈ انڈیا از انڈر گریٹ پریشر صحیح. بیکاز آف دیئر اون ڈوئنگس, بیکاز آف دیئر اون ایکٹس, جس میں 2-3 چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب پاکستان انڈیا کی جنگ کا سیز فائر ہوا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے کروایا ہے. پاکستان امیجیٹلی ایکسیپٹیڈ اینڈ تھینکڈ, جو کہ بڑا گریسفل ایکٹ ہے کہ آپ کوئی اچھائی کرتا ہے تو گریسفلی اس کو ایکنالج کرتے ہیں. whereas India hasn't acknowledged it till date. President Trump has even repeated it during his meeting with the Prime Minister of UK. وہاں پہ جب یہ گئے تھے UK میں, ٹھیک ہے, اور ہر جگہ انہوں نے ریپیٹ کیا. انہوں نے UN جنرل اسمبلی میں کہا میں نے 7 سیز فائر کر, آلموسٹ 37 ٹائمس ہو گیا جی. تو انڈیا جو ہے وہ ایک تو یہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے کہ مورل پریشر بھی ہے کہ اندر سے ان کو پتہ ہے سچ ہے, باہر سے انہوں نے ایک جھوٹ کی وزاداری رکھی ہے, وزاداری کہہ رہے ہیں یا شیلڈ رکھی ہوئی ہے. سیکنڈ ایسپیکٹ از دی ٹریڈ اینڈ ٹیرفس. ابھی انڈیا از اگین انڈر پریشر بیکاز آف دیئر امپورٹ آف آئل جو ہوتا ہے وہاں سے رشیا سے, اس کی وجہ سے انڈر پریشر ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ انیکویوکلی کہتے ہیں جی کہ دے آر فیولنگ دی وار ان یوکرائن اور دے آر سپورٹنگ رشین وار. تو یہ 2-3 چیزوں کے لیے وہ انڈر پریشر ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے خیال میں بھی, میرے خیال میں یہ ہوگا, مودی صاحب کے خیال میں, کہ اگر مڈل ایسٹ میں پیس آتا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ ان کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے جو سپورٹ آئی ہے اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک لحاظ سے میسج کمیونیکیٹ کیا ہے ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ یس آپ نے جو کیا ٹھیک کیا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے سر. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ویسے تو پاکستان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں مختلف موقع, جنگ کے حوالے سے, کشمیر کے موضوع کو انہوں نے گلوبل ایشو بنا دیا جو کہ انڈیا کبھی نہیں چاہتا تھا. لیکن اس ایکارڈ کے حوالے سے بھی, اس یہ جو پیس ایگریمنٹ یا پیس پوائنٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا. جی جی, کہ پاکستان نے اس میں رول کیا, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا. فیلڈ مارشل کا بھی ذکر کیا. کیا رول پاکستان نے کوئی, مطلب جو 8 ممالک ہیں وہ آپ نے بتایا ان کی ملاقات ہوئی, تو کیا کوئی اسپیشل کردار ادا کیا پاکستان نے؟ اچھا, میں اس کو تھوڑا سا اگر مجھے آپ الاؤ کریں تو بہت لمبا نہیں لیکن چھوٹا آنسر دوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری کنٹریز ہیں آف دا مڈل ایسٹ جنہوں نے اپنی سیکیورٹی آؤٹ سورس کی ہوئی تھی. سر جی, قطر واز ون آف دیم. تو قطر میں جو کچھ ہوا, اٹیک آن حماس لیڈرشپ, آلدو وہ شاید اینڈ میں بتا دیا ہوگا چند منٹ پہلے یا کچھ جو بھی ہے, بٹ اٹ کانٹ ہیپن وداؤٹ دی نالج آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کیونکہ سینٹ کام وہاں پہ تھی. سینٹ کام کے 10,000 فوجی ہیں. اٹ از سینٹ کام فارورڈ, درجنوں اسکواڈرن ایئر کرافٹس کے ہیں, اور اربوں روپیہ اس پہ قطر خرچ کرتا ہے کہ یہ جو العدید بیس اور سینٹ کام فارورڈ ہے. تو یہ امبیرسمنٹ 2 کاؤنٹس پہ ہوئی یا 2 لوگوں کو ہوئی. ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہمسیلف امبیرسمنٹ ہوئی, یا امریکہ کے لیے بھی امبیرسنگ ہے کہ کنٹری جس کے لیے انہوں نے سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی ہیں وہاں پہ اٹیک ہو گیا, جیسے بھی ہوا, حماس تھی جو بھی تھا فلان. سیکنڈلی قطر کے لیے بھی امبیرسنگ تھا کہ یہ ان کی کنٹری کی سوورینٹی جو ہے پامال ہوئی. ابھی جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس دوران جب ایران کی جنگ ہوئی, پاکستان کی جنگ ہوئی, باقی چیزیں ہوئیں, تو اس میں فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے ساتھ سینٹ کام کے جو چیف ہیں پاسٹ اینڈ پریزنٹ, جو ان کے فورن آفس کے لوگ ہیں, جو سیکرٹری آف دی اسٹیٹ ہیں یونائٹیڈ اسٹیٹس کے, وہ بھی رابطے میں رہے, باقی بہت ساری کنٹریز کے لوگ رابطے میں رہے. تو ان ساری چیزوں میں جو چیزیں گفتگو میں آتی رہیں اس میں پاکستان تو تھا ہی تھا کہ یہاں پہ سیز فائر ہو. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ ایران کے کیس میں پاکستان نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا. اینڈ اف یو ریممبر جب وہ ایران کا چل رہا تھا اسرائیل کا, تو اس وقت فیلڈ مارشل کی پہلی وزٹ ہوئی تھی. آئی ایزیوم کہ اس میں بھی فیلڈ مارشل کی ڈسکشن ہوئی ہوگی ود پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ہز ٹیم, اور بعد میں سینٹ کام کے لوگوں کے ساتھ جب وہ یہاں پہ آئے تھے آن ایران, کیونکہ پاکستان کین گیو دیم ویری ویری گڈ ایڈوائس آن ایران. سملرلی مڈل ایسٹ کے اوپر ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا ٹرسٹ ہے لوگوں کا, مڈل ایسٹ کے لوگوں کا پاکستان کے اوپر ٹرسٹ ہے. تو وہ جو وہاں پہ ڈیمیج ہوا تھا قطر میں بیکاز آف دی اسرائیلی اٹیک, جو ڈیمیج ہو گیا, ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہو گیا, اس خلا کو پر کر رہا ہے ابھی پاکستان. اور یہ سعودی عربیہ پاکستان کا معاہدہ جو ہے
اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. کمنگ اوور ٹو دا لاسٹ پوائنٹ کہ پاکستان کا رول، جیسے میں پہلے شروع میں عرض کیا تھا، میرے خیال میں بیہائنڈ دا سین اس معاہدے میں جو KSA والا معاہدہ ہے اس میں پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے، سول لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، ان کی بہت زیادہ رول رہا ہے یہ پازیٹیوٹی کریٹ کرنے میں. اور یہ جو پلان ابھی جیسے میں عرض کر رہا ہوں، یہ آئی ایم شیور کہ جب پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 6-8 ملک جو مسلمانوں کے ان کی میٹنگ سے پہلے، تو اس میں بھی یہ ڈسکشن ضروری ہوگی. تو اس لیے پاکستان جو ہے رسپیکٹ بڑھی پاکستان کی آفٹر مارکہ حق بنیان المرصوص. میں نے اس پہ آنا ہے، لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے سر، $1 ملین کویسچن. ہمیں فلسطینیوں کے کاز سے بھی بڑی محبت ہے، ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہیں، دنیا میں امن کے بھی ہم داعی ہیں، یہ ساری باتیں ایک جگہ. لیکن ہمارے اپنے بھی مسئلے ہیں، ہمارے ہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے ہاں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم خود اپنے اون پہ سالو نہیں کر سکتے. یہ جو پیس پوائنٹ ہیں، اس میں کوئی رول ہمارا آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں پاکستان کسی طرح بینیفٹ کرے؟ آئی تھنک پاکستان کا ایک گہرا رول ہوگا، کنٹینیوڈ رول ہوگا، پاکستان کا ایک اچھا رول ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان نے ایک ٹرسٹ ون کر لیا ہوا ہے آف دی ویسٹ ایز ویل ایز آف دا ایسٹ. کیسے؟ یہ پہلی دفعہ ہے. اور اگر آپ نے پراوین سوانی ہیں، ایک بڑے اچھے ان جی میں دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان کا میں نے ایک ویلاگ سنا، اور یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں ابھی بولنے لگا ہوں کہ پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹک کارڈ بڑی وائزلی پلے کیے. اور اس وقت 3 جو گریٹ پاورز ہیں لائک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، رشیا ہے اور چائنا ہے، سب کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. 1 2 غربت اور ملک کے معاشی حالات اور ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. آئی تھنک جو سب سے بڑا برڈن پاکستان پہ اس وقت ہے وہ 2 چیزوں کا ہے. اگر آپ کمپریہنسو سیکیورٹی میں جاتے ہیں تو اس میں جو ہیومن سیکیورٹی کے ساتھ جتنی ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا ایک برڈن ہے، اور جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے انڈیا ایک تھریٹ ہے یا ٹیررزم آپ کے ملک میں چل رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے. اکانومی آپ کی جو ہے وہ ڈوینڈل کر رہی ہے. اس سال آلدو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی جو شرح نمو جو ہے وہ 3% قرار دی. مائنر امپروومنٹ ہے. اب بھی ہوگا کیا آگے؟ ایکچولی جب کنٹریز پیس میں جاتی ہیں تو پھر ان کی ڈیولپمنٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے. میں انڈیا سے شروع کروں گا اور افغانستان سے. سب زیادہ اس وقت جو ہمارے ایشوز چل رہے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ. ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہی ہے افغانستان کے ساتھ کیا ایشو ہے. بیسیکلی TTP کے ہے، باقی لوگ ہیں، مجید بریگیڈ ہے، BLA BRA ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے. افغانستان کی زمین یوز ہو رہی ہے، ان کی اپنی پرسنل انوالومنٹ ہے نہیں ہے یا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. سو دس از 1 ایشو. سیکنڈ جو آ گیا آپ کا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں انڈیا کا آ گیا، اور تیسری چیز ہے آپ کی اکانومی ایشو. تو اکانومی بھی بہت زیادہ برڈن ہے ان چیزوں کا. اگر پیس ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں، اور جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ سعودی عربیہ اور چائنا، ایون رشیا کین بی ویری گریٹ فیکٹرز in establishment of workable relationship or in longer run peace between انڈیا اور پاکستان کے، افغانستان اور پاکستان کے. کیونکہ سعودی عربیہ کا ایک اثر، ایک انفلوئنس افغانستان پہ بھی ہے. اور جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی، جس کی ایک انڈیکیشن مودی صاحب کی ٹویٹ کی صورت میں آ گئی کہ انہوں نے اس پلان کو ایکسیپٹ کیا. تو آئی تھنک مودی صاحب کا جو میں کہنا چاہ رہا تھا پہلے بھی، ابھی بھی کہتا ہوں، جو انڈیا کا بیہیویئر ٹورڈز پاکستان ہے وہ ری تھنک کریں گے. اچھا، اگر وہ ری تھنک ہوتا ہے اور پاکستان کے ورکیبل ریلیشن شپ شروع ہو جاتے ہیں، چلو ٹریڈ کھل گیا، کچھ ہو گیا، ساتھ کشمیر کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، باقی ایشوز پہ بات چیت چل رہی ہے، افغانستان میں پیس ہو گیا، آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہو گیا، تو یہ اگر 1 بیلٹ اینڈ 1 روڈ انیشیٹو جو تھا پرانے والا، اور جس کا بھی جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا ہم حصہ ہیں، سی پیک چل پڑے گا اچھے طریقے سے. سی پیک ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن اگر پیس ہوتا ہے آپ کے نیبرہڈ میں افغانستان میں تو سی پیک کے بینیفٹس ملٹی پلائی کریں گے. آپ کو شاید پتہ ہی ہوگا میری PhD ہے بھی سی پیک، اور سی پیک میں افغانستان کا آنا ایک میرا ڈریم تھا کہ پاکستان اور افغانستان سی پیک میں اکٹھے ہو جائیں.
ابھی آتے ہیں ہم انٹرنیشنل اینڈ ریجنل سائڈ پہ. جب آپ کے تعلقات سعودی عربیہ سے اس طرح کے ہو گئے کہ آپ کا ایک ڈیفینس ایگریمنٹ ہو گیا, پیکٹ ہو گیا, جو بھی کہہ لیں ہو گیا ان کے ساتھ, تو آٹومیٹیکلی آپ کے اور ان کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے, اور اس میں اکنامک سائڈ جو ہے وہ ایک بوسٹ لے گی. اگر آپ کو یاد ہو تو سعودی عربیہ بہت عرصے سے پاکستان میں گیس میں, آئل میں, پائپ لائنس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, منرلس میں, ایگریکلچر میں اور بہت ساری چیزوں, تو وہ انویسٹمنٹ بھی ہم توقع کرتے ہیں. ابھی میرے خیال میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ شاید ڈیفنس انڈسٹری میں بھی آئے گی, کیونکہ ان کا جو اس وقت اکوپمنٹ ہے وہ ویسٹرن ہے پیورلی. If I can stop you for a minute, یہ بہت یہیں پہ یہ سوال ہونا چاہیے. اب دنیا کے مسلمان ممالک کو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کی طرف سے ہے. اسرائیل کا ساتھ ایک پیس پوائنٹس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دے دیے کہ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. کیا اس کا افیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان اور سعودیہ کے ڈیفنس ایگریمنٹ پہ؟ کیا اب اس کی ضرورت پھر رہے گی؟ جی وہ تو اپنی جگہ رہے گا, کیونکہ آپ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پیس پلان ٹرمپ صاحب نے دیا 20 پوائنٹس یا 21 پوائنٹس, کہیں پہ 21 پوائنٹس ہیں, کہیں پہ 20 ہیں, یہ تو ابھی شروعات ہے. اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, اس کی نوک پلک سنورے گی. اسرائیل کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا کہ اسٹبرنس ہے کہ نہیں ہے, تو اس میں تو ٹائم لگے گا. لیکن کمنگ بیک ٹو اوریجنل, آپ کو ایک تو امیننٹ تھریٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لیٹنٹ تھریٹ. امیننٹ تھریٹ یہ نا کہ جیسے ہمیں ہے اپنے نیبر سے, سعودی عربیہ کو شاید امیننٹ تھریٹ نہیں ہے اسرائیل سے, لیکن ایک لیٹنٹ تھریٹ ان کو سعودی عربیہ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اسرائیل سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی کنٹری سے ہو سکتا ہے ڈاؤن دی لائن, آج سے 5 سال 10 سال بعد. تو اس لیے جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہے یہ میرے خیال میں فار ایور ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سانگ انہوں نے شروع میں ایشو کیا تھا سعودی عربیہ نے, تو اس سانگ کے جو مجھے الفاظ کچھ یاد پڑتے ہیں اس میں ایک یہ تھا کہ 2 فیتھ والے بھائیوں کے درمیان ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور کسی کے اگینسٹ نہیں ہے نیچرلی. بالکل صحیح. تو یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میرے خیال میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات جو ابھی فارملائز ہوئے ہیں, ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں, یہ تو ابھی ہوئے نا, 17 میں if I'm not wrong تھا ڈے تھا. لیکن ابھی اگر ان کے تعلقات ہیں تو ہمارے ان کے تعلقات پچھلے 70 سالوں سے ہے. 1951 سے آپ کے ان کے ساتھ اسٹریٹجک پیکٹ ہے. 80s کی ارلی دہائیوں میں ہم لوگ وہاں پہ رہے. میں خود بھی سعودی عربین آرمی میں رہا ہوں 2 سال, تبوک میں ہم اسٹیشن تھے. اس زمانے میں ہمارے ملک کی یوں سمجھیں کہ تقریباً 2 ڈویژن یا اس سے بھی زیادہ بڑی فوج جو ہے سعودی عربیہ کے مختلف علاقوں میں تعینات تھی اگینسٹ اینی تھریٹ. تو یہ فارملائز ہوا ہے. اس کا اچھا ہی افیکٹ ہو سکتا ہے, برا نہیں ہو سکتا. اور یہ میرے خیال میں سعودی عربیہ چاہے گا کہ ان کی سیکیورٹی کی جو ارینجمنٹس ہیں وہ ڈائیورسیفائڈ رہیں. ٹھیک. جو لاسٹ پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پچھلی ڈسکشن میں رہ گیا کہ سعودی عربیہ, چائنا, امریکہ, ان سب کے ساتھ جب تعلقات آپ کے اچھے ہو جاتے ہیں تو ملک میں اکانومی کا پہیہ بھی چلے گا, اور انشاءاللہ جو پاورٹی ایلیویشن ہے وہ دور ہوتی ہے ویلتھ کریشن سے. لیکن وہ ان کی جو ٹویٹ ہے ڈیفنس منسٹر آف دی سعودی عربیہ کی, جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا, یا وہ جو سانگ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا, اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ 2 بھائیوں کے درمیان وہ بردر ان فیتھ, ایک, نمبر 2 یہ تاابد ہے. ٹھیک. ابھی سیکنڈ لاسٹ کویشچن سر. ابھی یہ ظاہر ہے آپ نے اس انٹرویو کے درمیان, پوڈ کاسٹ کے درمیان کئی دفعہ یہ فرمایا کہ ابھی یہ 20 نکات ایک آئیڈیا ہے, مٹیریلائز ہوگا, ٹائم لگے گا کہ نہیں. اگر یہ اسی شکل میں مٹیریلائز ہوتا ہے, یہ کس حد تک امن کی پائیداری کی ضمانت دے گا؟ اوکے, پازیٹیولی ویو کرنا چاہیے ہمیں, اس کو پازیٹیولی ریسیو کرنا چاہیے, جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو سپورٹ کیا, اپریشیٹ کیا. وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم سبھی لوگ, سارے مسلم ممالک اور غزہ میں جو لوگ اس وقت پس رہے ہیں, جل رہے ہیں, مر رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, بمبوں سے مر رہے ہیں, بیماری سے مر رہے ہیں, ہم سبھی لوگ چاہتے تھے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو جائے. تو میرے خیال میں اس پیس پلان میں جو سب سے جو ٹاپ کی 3-4 چیزیں ہیں جو فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اور میں آپ ہم سارے یہی چاہیں گے کہ امپلیمنٹ ہو جائیں. سب سے پہلے تو وہاں پہ سیز فائر ہو. پھر جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو پیس پلان ہے کہ روزانہ 600 ٹرک امداد کے وہ جانے, ہیوج اماؤنٹ, جی وہ جانے چاہیے. جو میڈیکل ایڈ ہے وہ دینی چاہیے.
جو ریمینز ہیں شہید لوگوں کی وہ واپس آنی چاہیے کہ ان کے رسپیکٹیبل بیریل ہو, دونوں طرف سے قیدی اور واپس دونوں طرف سے قیدی واپس آنے چاہیے. تو یہ 2-3 چیزیں یہ تو فوری طور پہ ہونے والی ہیں, اس لیے ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی یہ امپلیمنٹ ہو جائے. اسپیشلی یہ جو 3-4 چیزیں میں نے کہی کہ شروع والی. ایک چیز میں یہاں پہ آپ کے سوال میں نہیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بڑا ہی ظلم ہوا ہے. ٹھیک. جب اسرائیل نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہیومن اینیملس ہیں پیلسٹینین, آپ خود سوچئے کہ ابھی اسرائیل کا بیہیویئر کیا اینیمل سے کم ہے, ان کے ساتھ تو ہیومن کا نام بھی نہیں لگتا, وہ تو بیسٹس کی طرح کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ ان کو ریئلائز ہوا ہے, تو اسی لیے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے پلان جو پروپوزل ہے. دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ویسٹرن پریشر بڑھا ہے جو کنٹریز ریکگنائز کر رہی ہیں, اور انٹرنل پریشر بڑھا ہے. ایون اسرائیل میں مظاہرے ہو رہے ہیں, آپ جرمنی کے مظاہرے دیکھیں, فرانس کے دیکھیں, باقی کنٹریز کے دیکھیں. تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے ایک پریشر ڈیولپ کریں گی. اور کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کویسچن کہ یہ سارے پریشرز اس پلان کے امپلیمنٹ ہونے میں معاون ثابت ہوں گے, اور ہمیں اس کو ٹو ٹیک اٹ آن دی فیس ویلیو پازیٹیو لینا چاہیے تاکہ امپلیمنٹ ہو. سر, پاکستان کی انٹرنل سچویشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں سچویشن یہ ہے کہ ٹیررزم ایک مسئلہ ہے, انڈین سپانسر ٹیررزم ایک مسئلہ ہے, پھر اس کے بعد کشمیر میں جو صورت جوائنٹ ایکشن کمیٹی نکل آئی ہے, یہ سارے مسائل اپنی جگہ چل رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی یہ ٹریگر کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہم نے فلسطینیوں کے مفادات پر سمجھوتا کیا. اس طرح کی ابھی میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اور انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ یہ تو مسلم امہ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, کچھ اس طرح. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ بٹ لیکن اسی مفہوم میں ہے. تو انٹرنل سچویشن کیا ہو سکتی ہے, ہمیں کیا کیا امکانات ذہن میں رکھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو جو شروع میں کہہ رہا کہ آپٹیمزم بڑا ضروری ہے, کہ آپٹیمزم میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیز فائر تو ہو. آپ کو قائد اعظم کی بات یاد ہوگی, کہیں پہ کوٹ ہوتی ہے کہ جب انہیں کہا کیا کہ پاکستان جو ہے وہ پورا نہیں مل رہا, چھوٹا مل رہا ہے, جی بالکل 2 حصوں میں مل رہا ہے, ان کا جیسا بھی مل رہا ہے لے لیں. ٹھیک. تو میرے خیال میں وہاں سے شروع کرنا چاہیے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے, ہسٹری کو, کہ اس وقت جو ہے جو مل رہا ہے اس کو تو بسم اللہ کر کے شروع تو کریں, اور اس کے بعد جو فردر امپرومنٹس ہے اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. انٹرنلی لوگ اعتراض تو ضرور کریں گے. دیکھیں آئیڈیل سچویشن کیا ہے, آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر ہو, اور ہم 1948 کی سچویشن میں یا 1917 کی سچویشن میں واپس آ جائیں, جب بیلفور ڈکلیریشن ہوا تھا. اور ٹونی بلیئر جو جا رہے ہیں, انہی کا یو کے کا کریٹڈ یہ ایشو ہے, انہی کا کریٹڈ پرابلم. آئیڈیل تو وہ ہے. ٹھیک. نمبر 2 مڈل میں آتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 1948 میں جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی ریزولوشنز تھیں ان کے اوپر عمل درآمد ہو. تو اگر یہ پلان ہمیں 1948 کی جو ریزولوشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن, جس میں القدس الشریف جو ہے وہ کیپٹل ہوگا پیلسٹائن کا, اگر ادھر لے کے جا رہی ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے. اور جو انٹرنل جو اعتراضات ہیں, جیسے آپ جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں ان کا کہہ رہے تھے, بات تو ان کی کسی حد تک صحیح ہے کہ یہ ایک کمپرومائز ہے, لیکن ابھی آپ کے پاس کیا آئیڈیل سلوشن یا وانٹڈ سلوشن جو ہے, یہ ڈیزائرڈ سلوشن, کیا اس کی آپشن ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں آپٹیمسٹکلی دیکھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر کے شروعات تو کرنی چاہیے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے جلدی سے آ جائے. ایک کامنٹ بس ایک جملے کا آپ سے چاہیے. پیلسٹائن میں ظاہر ہے وہاں پر امن کی تو تصور بھی نہیں کوئی ہو سکتا. 60,000 لوگ انہوں نے مار دیے اور بروٹلی, بلکہ جی 70 تک پہنچ رہے ہیں. جی ہاں 70,000 لوگ مار دیے. اگر یہ اس کے تحت یہ جو 20 نکات ہیں, اس کے تحت پاکستان کی کوششوں کے تحت یہ امن ہو جاتا ہے, کلنگ ختم ہو جاتی ہے, بربریت ختم ہو جاتی ہے, تو کیا آپ اسے امریکہ اور پاکستان کا ایک مشترکہ کارنامہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان, امریکہ, ایون ادر کنٹریز جو اس میں ہیں, ٹرکی نے کام اس میں کیا ہے, قطر نے کیا ہے,
یہ ساری کی ساری کنٹریز اس میں انوالو رہی ہیں، تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ دوسرا میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ٹرمپ کے جو ڈریم پروجیکٹ ہیں اس میں 2-3 چیزیں۔ پہلے تو ان کو ڈریم پروجیکٹ یہ تھا جو الیکشنرنگ سلوگن تھا ان کا، میک امریکہ گریٹ اگین۔ سو میک امریکہ گریٹ اگین تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی انوالومنٹ ان اینڈ ایکسپینڈیچر جو وارز میں ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے، ختم ہو جائے، اور دنیا میں جنگیں کم ہوں۔ تو سیکنڈ ڈریم پروجیکٹ ان کا دنیا کی جنگیں ختم ہونے کے ساتھ ہے، اور وہ ان کی ڈریم ہے ٹو گیٹ اے نوبل پیس پرائز، کہ جس میں وہ کہتے ہیں 7 میں نے بند کرا دی، 8ویں ابھی ہونے والی ہے، 9ویں کے لیے بھی وہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کا ایک جو ہے وہ ڈریم پروجیکٹ ہے۔ تیسرا ڈریم پروجیکٹ ان کا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، وہ ابراہم ایکارڈز ہے۔ ابھی جو مرضی کہہ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں، چائنا ہمارا ایلائی آف دا ایلائی اینڈ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے، اور اس کے اوپر کبھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، رائٹ، اینڈ دے آر اسٹیڈیلی رائزنگ۔ اس ریلیشن کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ریلیشن سبھی کے ساتھ، اور امریکہ جو ابھی تک سپر پاور ہے یا نمبر 1 پہ آ رہا ہے ابھی تک، ملیٹریلی، ٹیکنالوجیکلی، اکنامکلی بھی وہ نمبر 1 پہ ہی ہے، تو ان کے ساتھ بھی تعلقات ہمیں اچھے رکھنے چاہیے، باقی کنٹریز کے ساتھ بھی۔ تو ان کو اگر کریڈٹ ان کا بنتا ہے تو گریسفل ایکٹ، جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، گریسفل ایکٹ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، جو بھی اچھا پرفارم کرتا ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کو۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس سے زیادہ جو ہے نا ذہانت کی گفتگو اس موضوع پر آج کہیں نہیں ہو سکتی۔ میں بڑی خوش بختی ہے ہماری کہ ایمبیسڈر صاحب نے ہمیں بڑے شارٹ نوٹس پہ وقت دیا۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے مجھے بھی بہت سیکھنے کو موقع ملا ہے، اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا ہوگا۔ ایمبیسڈر رضا محمد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ بہت شکریہ عمار مسعود صاحب، لائک وائز اٹ از اے میوچل لرننگ ڈسکشن سے ایک دوسرے سے ہم نے سیکھا، اور اللہ کرے کہ یہ سارا کچھ سب مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے بہت مبارک ثابت ہو، اور جو ملک میں ٹیررزم ہے، باقی چیزیں اللہ کرے ختم ہو، ملک کے اندر انٹرنل کوہیژن آئے، اور ہم سب یکجان ہو جائیں، اور بنیان المرصوص ان ریئل سینس پوری پاکستانی قوم بن جائے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ناظرین، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔